انسان جب بچپن کی حدود سے جوانی میں قدم رکھتا ہے تو اس کے جسمانی اعضاء کی ساخت اور نشو و نما میں بڑھوتری کے ساتھ ساتھ جنسی خواہشات بھی بڑھنے لگتی ہیں۔ اگر ان خواہشات کو پورا کرنے کے فطری طریقے میسر نہ ہو تو انسان غیر فطری طریقوں سے انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنے ہی جنسی اعضاء سے لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جسے مشت زنی، جلک بازی، استمناء بالید اور ہینڈ پریکٹس کہتے ہیں۔ مشت زنی کی عادت نوعمر لڑکوں اور طالب علموں میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے مشت زنی صرف مرد حضرات ہی نہیں کرتے بلکہ عورتیں بھی اس معاملے میں کسی سے پیچھے نہیں۔ دنیا کا کوئی ملک، کوئی خطہ یا جگہ ایسی نہیں جہاں اس فعل کے کرنے والے نہ پائے جاتے ہوں۔ یہ بری عادت زمانہ قدیم سے ہی چلی آ رہی ہے اور ہر علاقے، خطے میں اس برے فعل کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ مشت زنی کی عادت بچپن سے شروع ہو کر بلوغت کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتے ہوئے نوجوان میں پختگی اختیار کر جاتی ہے۔ ابتدا میں بچہ شوقیہ اس لذت میں گرفتار ہوتا ہے اور بعد میں آہستہ آہستہ یہ عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ انسان کو کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں رہتا۔ مشت زنی ایک ایسا برا فعل ہے کہ جب بھی انسان اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف نوجوان کوشش کرتے ہیں کہ یہ بری عادت ختم ہو جائے تو دوسری طرف اس کی کشش انہیں یہ عادت چھوڑنے نہیں دیتی۔ جب بھی اس عادت سے نجات کی کوشش کی جاتی ہے تو اس فعل میں مزید رغبت محسوس ہوتی ہے۔ آج بھی دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو مشت زنی سے بچنے کا طریقہ ڈھونڈنے کی بجائے مشت زنی کرنے کا طریقہ، مشت زنی کے فائدے اور مشت زنی کے حق میں دلائل ڈھونڈتے نظر آتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں مشت زنی کے نقصانات کی۔ مشت زنی کرنے والے دور ہی سے پہچانے جاتے ہیں کیونکہ ان کے چہرے کی خوبصورتی، حسن و رونائی انہیں ہمیشہ کا مریض بنا دیتی ہے۔ اس سے انسان کے اندر ہمہ وقت تھکن، نا امیدی، مجاہٹ چمکتی نظر آتی ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، پیشاب تیز اور جلا ہوا آتا ہے۔ یہ برا فعل صحت کو اس حد تک خراب کر دیتا ہے کہ اس فعل کا ارتکاب کرنے والے حضرات شادی کے نام سے بھاگتے ہیں، کیونکہ خرابی صحت کی وجہ سے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ ازدواجی زندگی کے معاملات کی انجام دہی میں ناکام رہیں گے۔ خرابی صحت کی وجہ سے ایسے افراد اپنا علاج کروانے کے لیے جھوٹے ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس پہنچ جاتے ہیں جو انہیں دل کھول کر لوٹتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی نہ تو ان کا علاج ہو پاتا ہے اور نہ ہی ان کی یہ بری عادت ختم ہو پاتی ہے۔ مشت زنی سے نہ صرف جسمانی صحت خراب ہوتی ہے بلکہ اس کے برے اثرات نازک اعضاء پر بھی مرتب ہوتے ہیں، جس سے نہ صرف عضو خاص ٹیڑھا اور جڑ سے پتلا ہو جاتا ہے بلکہ قوت باع میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ جب کوئی نوجوان مشت زنی کرتا ہے تو عضو خاص کی باریک شریانیں یا تو پچک جاتی ہیں یا پھر کوئی شریان پھٹ کر اس کا خون شریان میں جم جاتا ہے، جس سے شریان میں خون کی آمد و رفت معطل ہو جاتی ہے۔ مشت زنی سے عضو کے پٹھوں میں سکڑنے اور پھیلنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، جس سے پٹھوں میں تناؤ نہیں آتا۔ شریانوں میں خون کے نہ پہنچنے، پٹھوں میں تناؤ نہ آنے اور جلد ڈھیلی ہونے کے باعث عضو تناسل کا اکڑاؤ، سختی، تناؤ اور جوش بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر نوجوان باتھ روم میں مشت زنی کرتے ہیں اور پھر فوراً ہی اپنے عضو کو پانی سے دھو لیتے ہیں۔ اس طرح گرم عضو پر ٹھنڈا پانی لگنے سے عضو کے پٹھے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ مشت زنی یا اغلام بازی جیسے گندے فعل کے باعث نہ صرف عضو کا اکڑاؤ ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس کا سائز بھی چھوٹا ہو جاتا ہے اور یہ جڑ سے پتلا اور ٹیڑھا ہو کر مرد کے لیے شرمندگی کا باعث بنتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا افراد ہر وقت پریشان رہتے ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگتا، دماغ اور قوت حافظہ بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اس برے فعل کے مرتکب افراد ذلت آمیز زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ مشت زنی سے خود اعتمادی اور قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے، دماغ اور بینائی کمزور ہو جاتی ہے، ذہنی الجھنیں بڑھ جاتی ہیں، فرد تنہائی پسند ہو کر زندگی کے ہنگاموں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، عضو مخصوص کی رگیں ابھر آتی ہیں اور ٹیڑھا ہو جاتا ہے، درمیان میں سے پتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے لڑکے جوان ہو کر عموماً اخلاقی مجرم بن جاتے ہیں، مطالعہ کرنے کو جی نہیں چاہتا، کچھ یاد نہیں رہتا، بے چینی، اداسی، افسردگی، مایوسی، گھبراہٹ اور جھجک اس پر طاری ہو جاتی ہے۔ کھیلوں میں حصہ لینے سے کتراتے ہیں۔ مشت زنی سے جریان، احتلام، صورت انزال اور نامردگی تک کے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ معدہ خراب ہو جاتا ہے، بھوک مر جاتی ہے، رات کو وحشت ناک خواب آتے ہیں اور چہرہ ہر وقت بے رونق رہتا ہے، گال پچک جاتے ہیں اور انسان زندہ لاش بن کر رہ جاتا ہے۔ قرآن میں واضح طور پر ہر قسم کی فحاشی سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور بے حیائی کی باتوں کے پاس بھی نہ بھٹکنا، خواہ وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ۔